اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز بھائیوں اور بہنوں، پاکستان اس وقت ایمرجنسی صورتحال سے گزر رہا ہے۔ ہمیں ہر طرف سے پریشانیوں اور آفت کا سامنا ہے۔ پاکستان کے چاروں صوبے اس وقت سیلابی صورتحال میں ہیں اور ایسی سیلابی صورتحال جو تھمنے کا نام نہیں لے رہی۔ اس وقت پاکستان کے مسلمان، غیر ممالک کے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی آخرت کی تجوری بھرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ صدقہ کریں اور اللہ کے ساتھ استغفار اور کثرت سے دعائیں کریں اور سیلاب زدگان کی مدد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ سیلاب زدہ علاقوں کی حالت، جو صورتحال کی جو خبریں آ رہی ہیں وہ بڑی تشویشناک اور بڑی دل کو پر رہی ہیں۔ کئی شہروں اور دیہات کا پتہ لگا ہے کہ خبریں آ رہی ہیں اور صفحہ ہستی سے مٹ رہے ہیں۔ فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، اناج جو کھانے کے تھے وہ سیلاب میں بہہ گئے، لوگ بھوکے پیاسے پڑے ہیں۔ دفنانے کے لیے لوگوں کو قبریں نہیں مل رہی، خشک جگہ نہیں مل رہی، پہنانے کے لیے کفن نہیں مل رہا۔ ایک باپ اپنی بیٹی کو پلاسٹک کے شاپر میں لے جاتا ہوا نظر آیا ہے۔ اس طرح کی صورتحال ہے، گھر کے گھر تباہ ہو گئے، لوگوں کی ساری زندگی کی جمع پونجی پانی میں بہہ گئی، لوگوں کی لاشیں پانی میں بہتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، پانی میں بہتی ہوئی جا رہی ہیں۔ جو لوگ کل تک اپنے گھر، جانور، کاروبار، کھیتی باڑی میں مصروف تھے، آج وہ کھلے آسمان تلے بغیر گھر کے، بغیر کسی مال دولت کے بیٹھے اللہ کو پکار رہے ہیں۔ لوگوں لمحہ فکریہ ہمارے لیے آن پہنچا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کا ٹائم ہم تک آ پہنچا ہے۔ ہماری آنکھیں ابھی تک نہیں کھل رہی۔ ہاں، ایک بات کی ضرور دل کو اطمینان ہوا ہے کہ لوگ اس بات کو تو تسلیم کر رہے ہیں ہر طرف سے کہ یہ اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ کیوں نہ اللہ کی ناراضگی ہم پر آئے، جس طرح ہمارے قوم میں پچھلے دنوں سے خبریں آنا شروع ہو گئی تھیں، باپ بیٹیوں کو قتل، زندہ درگور، فحاشی عام ہو رہی ہے۔ کیوں نہ ہمارے اللہ ہم سے ناراض ہو۔ تو اسی طرح قرآن پاک میں عذاب آنے کی اقسام بتائی گئی ہیں، ان میں سے ایک آیت میں جو عذاب کی اقسام بتائی ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمیں کس طرح بتا رہا ہے۔ ان سے کہہ دیجئے اللہ قدرت رکھتا ہے ان پر عذاب بھیجنے کی، ان کے اوپر سے، ان کے پاؤں کے نیچے سے، یا ان کو گروہ بندی میں آپس میں لڑا دے تاکہ یہ چکھ سکیں باز کی طاقت کا مزہ۔ آیت میں بتا رہا ہے کہ اللہ ان کو اوپر سے بھی عذاب دے سکتا ہے، ان کو زمین سے بھی عذاب دے سکتا ہے۔ یہی نہیں، یہ ان کو آپس میں جو لڑا دے، گتھم گتھا کر دے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے۔ ہم آج دیکھیں ہماری قوم پہ کس طرح کے عذاب آئے ہوئے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو زمین کے نیچے سے عذاب آئے، اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے اس سے پناہ مانگی، لیکن جب آیت کا یہ حصہ آیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو آپس میں لڑا دے، ان کو آپس میں گتھم گتھا کر دے، گروہ بندی کر دے ان کے ساتھ، تو اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بقدرے کم عذاب ہے ان دو عذابوں کی نسبت۔ تو خدا را ابھی وقت ہے، مسجدوں کی ویرانیوں کو ختم کریں، قرآن کو باعث ہدایت کے لیے پڑھنا شروع کر دیں۔ صرف قرآن کو ثواب کے لیے، قرآن کو صرف تعویذوں کے لیے، قرآن کو صرف قرآن خوانیوں کے لیے، اس کو چھوڑ کے قرآن کو باعث ہدایت پڑھنا شروع کریں، قرآن کو سمجھنا شروع کریں اور اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر توبہ، استغفار اور شکر گزاری کرنا شروع کر دیں، ورنہ ہمارے حالات بہت خراب ہو چکے ہیں۔ اللہ کے چاروں طرف سے اللہ کی ناراضگی کی خبریں آ رہی ہیں، بارش بے وقت ہو رہی ہے، ظالم حکمران مسلط ہو چکے ہیں ہم پہ، ہم بہت پریشانی کے عالم میں مسلمان، پاکستانی مسلمان گزر رہے ہیں۔ ویسے تو پوری امت مسلمہ پہ ایک بہت بڑی آزمائش آئی ہوئی ہے، لیکن پاکستان میں یہ سیلابی صورتحال کا ہونا، اس طرح اس قدر زیادہ سیلابی صورتحال کا ہونا، جس طرح ویڈیوز دیکھ کے بہت روح کانپ اٹھتی ہے کہ وہاں کے لوگ کس طرح گزارا کر پائیں گے۔ تو ہمیں توبہ اور استغفار کی طرف آنا چاہیے، ہمیں توبہ اور استغفار کرنی چاہیے۔ دیکھیں جن علاقوں میں سیلاب نہیں پہنچا ان کو بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اگر آج ان پہ وہ
آیا ہوا ہے وقت تو کل ہم پہ بھی یہ وقت آ سکتا ہے. جہاں ہم غفلت کا شکار ہیں وہاں اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھانے کی کوئی نہ کوئی موقع فراہم کر رہا ہے. یہ باحیثیت قوم پاکستان کہ پلیز مہربانی کر کے استغفار کو لازم پکڑ لیں، واپس اپنے دین کی طرف پلٹ آئیں، دین سے دور نہ بھاگیں. یہ بہت تشویشناک صورتحال ہے. جہاں پاکستان میں اس قدر صورتحال ہے عذابوں کی، وہاں میں آپ کو چند پچھلی اقوام میں کس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عذاب آئے ہیں قوم پہ، اس کو مختصر کر کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ عذاب دیتا ہے قوموں کو. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پہ سب سے پہلے عذاب آیا، شرک کی وجہ سے عذاب آیا، ان کی تمسخری کی وجہ سے عذاب آیا. وہ نبیوں کو حضرت نوح علیہ السلام کا تمسخر اڑاتے تھے، مذاق کرتے تھے، ان سے ان کی باتوں کا مذاق بناتے تھے، شرک کرتے تھے، جس کو اللہ نے کہا شرک ظلم عظیم، بڑا ظلم ہے شرک. وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال ان کو دعوت دی، لیکن انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی نہیں مانی. چند غریب لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ رہ گئے. جب حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ قوم نہیں مان رہی تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ اس قوم پر ایسا عذاب بھیج کہ یہ سب ختم ہو جائے، تاکہ یہ آگے آنے والی قوم کو یا آگے آنے والی نسلوں کو یہ گمراہ نہ کر سکیں. اگر یہ لوگ زندہ رہ جاتے تو یہ آگے آنے والی نسلوں کو گمراہ کرتے. حضرت نوح علیہ السلام نے آگے آنے والوں کی فکر کری تو کئی عذاب اس طرح بھی آ سکتے ہیں کہ لوگ اس قدر گناہوں میں، اس قدر برائیوں میں جکڑ جاتے ہیں، اس قدر برائیوں میں گھس جاتے ہیں کہ ان کو برائیاں نہیں لگتی، تو وہ آگے آنے والی نسلوں کے لیے باعث گناہ ہوتی ہیں اور باعث الارمنگ سچویشن ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ تب بھی جگانے کے لیے، آزمائش کے لیے الارم دیتا ہے کہ جاگ جاؤ. اپنے کسی بھی سیلاب کی صورت میں، زلزلوں کے جھٹکوں کی صورت میں، آندھی طوفان کی صورت میں، کسی بھی صورت میں اللہ تعالیٰ آپ کو جگا سکتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا، آسمان سے بارش برسنے لگی، زمین کے جتنے بھی سوراخ تھے سب نے پانی اگلنا شروع کر دیا. زمین بھی پانی اگل رہی تھی، آسمان بھی پانی اگل رہا تھا، اور بیچ میں انسان تھے. سب غرق ہو گئے، صرف وہی بچے جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پر تھے. اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود پر آیا، ایک چنگھاڑ برداشت نہیں کر سکی وہ قوم، ان پہ ایک چنگھاڑ آئی. وہ قوم اتنی طاقتور قوم تھی کہ پہاڑوں کو تراش کر محلات بنایا کرتی تھی وہ قوم، لیکن وہ قوم بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچ پائی. کیا کرتی تھی وہ قوم؟ وہ قوم بھی جب ان سے کہا جاتا تھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کی دعوت آپ تک لے کے آیا ہوں، وہ قوم بھی ان کا مذاق اڑاتی تھی. ان کو کہتے تھے تم جھوٹ بول رہے ہو، تم نہیں ہو. ان کی قوم نے ایک مطالبہ کیا حضرت صالح علیہ السلام سے کہ اس پہاڑ میں سے ہم تب تمہیں رسول مانیں گے کہ اس پہاڑ میں سے ایک زندہ اونٹنی نکالو اور وہ بچہ دے. تو حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو وہ معجزہ عطا کیا. اس پہاڑ میں سے وہ اونٹنی نکل کے آئی. وہ اونٹنی جو نکل کے آئی اس نے وہاں بچہ بھی دیا. ظالموں نے ظلم کیا اس اونٹنی کے ساتھ. اللہ نے قرآن میں ہی فرمایا اس اونٹنی کو ہم نے اس قوم کے لیے آزمائش بنا کر بھیجا تھا. ان کی ایک قوم کے شخص نے اونٹنی کی لاتیں کاٹ دی تھی، جس سے وہ اونٹنی تڑپتی ہوئی زمین پہ گری اور مر گئی. اونٹنی کا بچہ بھاگتا ہوا پہاڑ پہ چڑھ گیا، پہاڑ پہ چڑھ کے زور زور سے چلانے لگا اور اتنے میں وہ پہاڑ سے غائب ہو گیا. پھر 3 دن بعد ان پہ ایک چنگھاڑ کا عذاب آیا، زلزلے کا عذاب آیا، نہ بچ پائے، اپنے گھروں میں مردہ حالتوں میں پائے گئے. وہ تو ہم لوگ کہاں کی کس کھیت کی مولیاں ان کو اقوام کے سامنے، کتنی طاقت ہے ہم میں. اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر، وہ قوم اس قدر برائی میں، فحشی میں گھس چکی تھی، وہ لڑکوں اور لڑکوں کے ساتھ زنا کیا کرتے تھے. آپ کو معلوم ہے حضرت لوط علیہ السلام نے دعوت دی. حضرت لوط علیہ السلام کی صرف اس عذاب سے حضرت لوط علیہ السلام کی فیملی بچ سکی. اس فیملی میں بھی 2 بیٹیاں ان کی تھی، ان کی بیوی بھی اللہ کے اس عذاب کا شکار ہوئی.
ہماری یہ نشانیاں ہیں ہمارے لیے کہ ہم سدھر جائیں. پچھلی اقوام پہ کس کس طرح کے عذاب گزر چکے ہیں، لیکن ہم شکر ہے زبان سے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہے. کاش ہم عملی طور پہ بھی یہ ثابت اللہ کو راضی کرنے کے لیے جد و جہد شروع کر دیں. محترم، تو آئیے عہد کریں اور اللہ کی اس قرآنی آیت کا مصداق بن جائیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ انفال آیت نمبر 33 میں کہ ہم اس قوم پر عذاب نہیں بھیجتے جس میں آپ موجود ہوں، اور اس قوم پر بھی عذاب نہیں بھیجتے کہ وہ اس حالت میں ہوں کہ استغفار کرتے ہوں. تو یہاں استغفار کرتے ہوں کا مطلب ہے جب کوئی قوم گناہ کو گناہ جان کر توبہ کرتی رہے، جب اس قوم سے گناہ وہ سرکشی ہو جائے، وہ بغاوت کر چکے، وہ کسی بھی طرح گناہوں میں مبتلا ہو جائے، تو اس کے بعد وہ اپنا واپسی کا راستہ لے اور توبہ کیا کرے، تو استغفار کرنے سے بھی عذاب ٹل جاتا ہے، اس قوم پہ عذاب نہیں آتا. تو میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان عذابوں سے اپنی رحمت میں